بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ روشنی کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے نبی کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی طرف بلایا، لیکن جواب میں ان پر طنز، مذاق، تکبر اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے؟ کیا آپ نے اس بستی کا حال جانا ہے جہاں جھوٹ اور دھوکہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اللہ کا عذاب ان کے دروازے پر دستک دینے لگا؟ یہ کہانی ہے ایک عظیم نبی کی، ایک سچے رہنما کی۔ یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔ سامعین کرام، یہ ویڈیو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو قرآن، حدیث اور معتبر روایات کی روشنی میں پیش کرنے کی ایک عاجزانہ کوشش ہے۔ ہم نے تحقیق میں حتی الامکان درستگی کی کوشش کی ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پر معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف حق بات کو آگے پہنچانا اور دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین کی زمین، کہا جاتا ہے سرزمین مدین، جہاں سبزہ تھا، تجارت تھی، مال و دولت تھی، لیکن دل سخت ہو چکے تھے، ترازو جھوٹ بولنے لگے تھے، سچ کی قیمت لگتی تھی اور ایمان بکتا تھا۔ مدین، جہاں انسانوں کی چالاکی اور فریب نے آخرت کو پسے پشت ڈال دیا تھا، جہاں بازاروں میں ناپ تول میں کمی ایک معمول بن چکا تھا، جہاں اللہ کا خوف صرف قصوں میں رہ گیا تھا۔ اور یہی وہ بستی تھی جس میں اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا آغاز۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ملتا ہے۔ آپ عرب کے معروف، فصیح اور بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو آخرت کی یاد دلا سکیں اور ان کی دنیاوی گمراہیوں کو سدھار سکیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی، محبت اور حکمت سے پکارا۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم تو دولت، فریب اور تکبر میں اندھی ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھیں صرف دنیاوی منافع دیکھتی تھیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو چکے تھے۔ ناپ تول میں کمی، بددیانتی کی انتہا۔ قوم مدین کی سب سے بڑی برائی ان کی تجارت میں دھوکہ تھا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، ترازو میں ہیر پھیر کرتے، صدقہ و خیرات کی جگہ سود خوری اور ناجائز منافع ان کی معیشت کا حصہ بن چکی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ سورہ المطففین۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو خود جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام بار بار سمجھاتے کہ تجارت میں سچائی رکھو، لوگوں کے حقوق نہ مارو، لیکن قوم کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ قوم کا مذاق، انکار اور تکبر۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو بجائے شرمندہ ہونے کے قوم نے الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا اپنی کمائی میں ہم جیسے چاہیں ویسے تصرف نہ کریں؟ ایک اور موقع پر وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، اے شعیب، واقعی تو بڑا عقل مند اور راہ راست لگتا ہے۔ ان کا تکبر اس حد تک بڑھ گیا کہ کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو ہم تجھے اور تیرے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم سے درد بھری گفتگو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دل قوم کی گمراہی پر تڑپ اٹھا۔ انہوں نے نہایت شفقت سے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح
اگر میں اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے پاکیزہ رزق عطا فرمایا تو میں کیوں اس کی نافرمانی کروں؟ میں تمہارے ساتھ وہی چاہتا ہوں جو اصلاح ہے، اور میری توفیق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن قوم کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کی آنکھیں دنیا کی چمک میں اندھی ہو چکی تھیں، اور ان کے کانوں نے حق سننے سے انکار کر دیا تھا۔ عذاب کی وعید اور اللہ کا غضب قریب۔ شعیب علیہ السلام نے آخری وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ خاموشی سے قریب آ رہی تھی۔ مدین کی سرزمین گواہ بننے والی تھی ایک عظیم عذاب کی۔ ایمان والوں کی نجات اور ظالموں کی بربادی قریب تھی۔ اللہ کا فیصلہ، ظالموں پر عذاب۔ جب قوم مدین نے ہر نصیحت کو مذاق سمجھا، جب ناپ تول میں کمی، دھوکہ، فریب اور گمراہی ختم نہ ہوئی، تو اللہ کا فیصلہ نازل ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ایک ہولناک زلزلہ، زمین چیخ اٹھی، بستیاں لرز گئیں، پہاڑ ہلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ نہ کاروبار بچے، نہ زمین کی ہریالی، صرف خاموشی، ملبہ اور عبرت کے نشانات رہ گئے۔ عذاب کے مختلف پہلو۔ قرآن و حدیث میں قوم مدین کے عذاب کی 3 شکلیں بیان ہوتی ہیں۔ زلزلہ یعنی رجفہ، زمین کا لرز جانا۔ سایہ دار بادل کا عذاب یعنی عذاب یوم الظلہ، ایک خوفناک بادل نے انہیں گھیر لیا جس سے آگ اور عذاب برسا۔ چیخ یعنی صیحہ، ایک زوردار دہلا دینے والی چیخ جس نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ اللہ اپنے نبیوں اور مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر افسوس۔ جب بستی ویران ہو گئی، جب اللہ کا عذاب مکمل ہو چکا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں اور اجڑی بستی کو دیکھ کر افسوس میں ڈوب گئے۔ دل میں درد لیے فرمایا، اے میری قوم، کیا میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام نہ پہنچایا تھا اور تمہیں نصیحت نہ کی تھی؟ لیکن اب کوئی جواب دینے والا نہ تھا، صرف خاموشی تھی، بربادی تھی اور اللہ کی قدرت کا اعلان تھا۔ صبر، استقامت اور اللہ کی نصرت۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کبھی دعوت سے پیچھے قدم نہ ہٹایا۔ قوم کی سخت باتیں، طنز، دھمکیاں، کسی نے انہیں نہ توڑ سکا کیونکہ دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور زبان پر صرف حق کا کلمہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، کبھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ڈرتے نہیں، جھکتے نہیں، بکنے والے نہیں۔ مدین کی بستی آج بھی عبرت ہے۔ آج ہزاروں سال بعد بھی قوم مدین کی جگہ پر صرف سناٹا ہے۔ جہاں آبادیاں تھیں وہاں صرف ریت کے ٹیلے ہیں، جہاں بازار تھے وہاں صرف عبرت کے نشانات ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ جو ہر دور کے انسان کو یہی پیغام دیتی ہے، اے انسان، غرور چھوڑ دے، دھوکہ، فریب اور جھوٹ سے باز آ جا۔ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیغام زندگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ناپ تول میں دیانتداری ہونی چاہیے، کاروبار میں سچ بولنا فرض ہے، ظلم، تکبر اور فریب کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے۔ صبر اور حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ قوم مدین کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا، لیکن آزمائشیں ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھیں۔ ایک اور نبی جن کی پوری زندگی آزمائشوں کا سمندر بنی، جن کے جسم کو تکلیف نے گھیر لیا، جن کی دولت، اولاد، صحت سب چھن گئی، لیکن زبان پر صبر کا کلمہ باقی رہا۔ کون تھا وہ عظیم نبی جنہیں دنیا حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ رہو ہمارے ساتھ، اگلی قسط میں جانیے صبر کی سب سے عظیم داستان،
حضرت ایوب علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اے اللہ، ہمیں سچ بولنے، دیانتداری اپنانے اور انبیاء کرام کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرما اور روشنی کا سفر کو انبیاء کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔